اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور ویورز، بعرض سلام و ادب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام اخلاق اسلامی در کربلا۔ اس عنوان سے مختلف معروضات مختلف مقامات پر آپ کی خدمت میں معروضات گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ آج ہم چونکہ واقع کربلا کو مختلف اینگل سے، مختلف زاویے سے اور مختلف پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اخلاق اسلامی در کربلا، اس عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں اس واقعے کا اجمالی جائزہ بھی لیتے ہیں اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت پر ہم گفتگو کریں گے کہ کس انداز سے اور کس ماحول میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اور آپ کی خانوادہ اہل بیت عصمت و طہارت نے کس انداز سے مشکلات کی گھڑی میں، مصائب کے لمحات میں کس طریقے سے اخلاقی اقدار کو زندہ کیا ہے، اخلاقی اقدار کو اوج عطا کی ہے۔ بہرحال ظلم اور بربریت کا بازار تو گرم تھا ہی تھا۔ اس واقع کربلا کو غیر مسلم جو اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اسٹڈی کیا ہے، پھر اس پر بہت سارے ان کے آرٹیکلز بھی آئے ہیں اور بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو بہت ہی منصف مزاج تھے اور عادلانہ مزاج کے ساتھ انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پورے کے پورے اس واقعہ کربلا میں ہر قدم پر جہاں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار اور اہل بیت اطہار نے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا ہے، در عین حال آپ نے اخلاق اسلامی کو پروان چڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جبکہ وہ اسکالرز جتنے بھی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ہم مذہب نہیں ہیں، ہم مکتب نہیں ہیں، ان کا سکول آف تھاٹ الگ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ہیومن رائٹس کے عنوان سے، کہ ہیومن بینگ کے عنوان سے اس کو دیکھا ہے کہ کہاں کہاں ہیومن رائٹس کو پامال کیا گیا ہے اور کہاں کہاں اور کون کون سی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے انسانی حقوق کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو ایک آرٹیکل کا خلاصہ ایک سطر میں جو انہوں نے لکھا ہے، ایک نان مسلم رائٹر ہیں، کہ جہاں واقعہ کربلا میں انسانیت کو پامال کیا گیا ہے، انسانیت کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں، نواسہ پیغمبر، فرزند پیغمبر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی خانوادہ اطہار پر، تو جہاں انسانیت پر مظالم ڈھائے گئے اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کا بھی گلا کاٹا گیا ہے۔ یہ ان کے جملات ہیں۔ مظلوم جہاں بھی دنیا میں کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مظلوم اگر بدلہ نہ لے سکے تو کم از کم وہ کیا کرتا ہے؟ ایک رائٹر نے اسے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی جس کے اوپر ظلم واقع ہوتا ہے، جس کے اوپر مصائب کے پہاڑ آ جاتے ہیں، کہ جو بالکل یکاؤ تنہا رہ جاتا ہے اور پھر ساری دنیا ایک طرف اور اسے مظالم کا نشانہ بنائے، تو وہ زبانی کلامی اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، نازیبا جملات کہے گا، یا اگر چونکہ ویسے تو وہ بدلہ نہیں لے سکتا، تعداد میں چونکہ وہ لوگ کم ہیں یا کم تھے یا کم ہیں، لیکن اپنے غم و غصے کا مختلف انداز سے وہ اظہار کرتے ہیں، مگر وہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا گروہ اہل بیت نے
امام حسین علیہ السلام کے اعوان و انصار میں سے کسی بھی شخص نے نازیبا کلمات تو کہنا دور کی بات ہے بلکہ کفران نعمت والے جملات بھی اپنے زبان پر جاری نہیں کیے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام معصوم تھے، منصوص من اللہ، پھر اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت، لیکن آپ کے اعوان و انصار بھی ہیں جو کہ معصوم نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی زبان پر کفران نعمت کے جملات کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ کاظمین الغیظ کے مصادیق ہیں اور ارادہ مشیت کے مطابق، ارادہ مشیت کے تحت تمام کی تمام نجاسات، تمام کی تمام وساوس شیطانی، ان تمام چیزوں کو ان اہل بیت اطہار سے دور رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ صرف اور صرف واقعہ کربلا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ واقعہ کربلا روز عاشور کے بعد سے جب یہ اسیران اہل بیت کا قافلہ کوفہ کی طرف رواں ہوتا ہے، پھر کوفہ سے شام کی طرف، پھر شام سے وہ زندان شام، اور پھر شام کے دروازے کے بعد بازار، بازار سے لے کر دربار، دربار سے زندان تک، اور پھر وہاں سے رہائی، اور پھر کربلا واپسی، اور اربعین پر، اور اربعین کے بعد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واپسی۔ اس پورے دوران سفر میں کسی شخص نے ایسے جملات نہیں دیکھے۔ ہاں البتہ ایک مقام پر جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا کہ دیکھا حضرت امیر المؤمنین کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر، دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کتنا ذلیل کیا ہے، کتنا رسوا کیا ہے، تو بی بی نے اس کے مقابل میں کیا جملات ارشاد فرمائے کہ ما رأیت فیہ الا جمیلا، یہ جو کچھ ہوا ہے اس واقعے میں نے سوائے جمال پروردگار کے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا ہے۔ یعنی کہ وہ اس پورے کے پورے واقعے، پورے کے پوری جتنی شہادتیں ہیں، جتنے مصائب ہیں، ان میں جمال پروردگار کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ اور پھر صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ شام غریبہ میں بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جملات ہیں کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، ایسے مراحل میں جہاں مصائب کا پہاڑ ہو، لوگوں کے دروازے پر اگر ایک میت ہو جائے تو انہیں نماز بھول جاتی ہے، انہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، ایسے جملات کا ان کی زبان سے اظہار ہو جاتا ہے کہ جو کہ کفران نعمت پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ 72 لاشا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور آپ پھر فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ نہ صرف یہ کہ مدینہ پہنچنے تک آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، لوگوں کے سامنے اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار کو بیان کیا، اور یہ جگہ جگہ ثابت کیا کہ خانوادہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہیں جو کہ مرقع اخلاق تھے بلکہ خلق عظیم کے مالک تھے۔ اور نہ صرف وہاں تک بلکہ امام سجاد علیہ السلام جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو تب سے لے کر آپ کی شہادت 94 یا 95 ہجری تک 34 یا 35 سال کا عرصہ بنتا ہے، یہ پورے کے پورے 35 سال یا 34 سال امام سجاد علیہ السلام نے کس انداز سے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہے، کس انداز سے اپنے مخالفین سے بھی اخلاقی اعتبار سے بہتر برتاؤ کیا ہے۔ ان میں سے ایک مشہور مثال ہے جو کہ حسین ابن نمیر کی ملتی ہے، جس کو مختلف انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ غلے کے حوالے سے پریشان تھا تو آپ نے اس کی مدد کی اور اس سے پیسے بھی نہیں لیے، اور اس کے بدلے میں اس نے خلافت کی پیشکش کی، کہا کہ اس وقت آپ چاہیں تو میں کوشش کروں کہ آپ کو خلیفہ وقت ہونا چاہیے، تو امام سجاد علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے، اور کہ وہی شخص ہے کہ جو میرے بھائی حضرت علی اکبر علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہے، اب وہ مجھے خلافت کی پیشکش کر رہا ہے، تو قطعاً جو عہدہ الہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دیا ہے، جس کے صدقے ہم امت کی رہبری کر رہے ہیں، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ حسین ابن نمیر کے کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ اور اسی طرح مروان نے بھی اپنے اہل و عیال کے لیے آپ سے پناہ مانگی، آپ نے اسے بھی پناہ دی۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب کا سب وہ سلسلہ ہے کہ جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں ان ہستیوں میں۔ تو اس کے بعد توابین کی تحریک کیوں اٹھی؟ اخلاق اور کردار اہل بیت کو دیکھ کر
جس پورے واقعے کو لوگوں نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، تو چونکہ لوگ جانتے تھے کہ اخلاق اہل بیت کیا ہے، کردار اہل بیت کیا ہے، لہٰذا اس تناظر میں توابین کی تحریک اٹھی کہ جو کچھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا ہے، وہ ظلم ہوا ہے، وہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، وہ خانوادہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوا اور لوگ ان کے مخالف ہوتے چلے گئے۔ اب یہاں ایک آپ کی خدمت میں یعنی حاصل مطالعہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس واقعے کربلا کے بعد، چونکہ ہمارا مقصد اخلاق اسلامی کو، ان کی اقدار کو اجاگر کرنا ہے، اور اسی تناظر میں مرحلہ وار آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اس واقعے کربلا کے بعد یزید نے 900 یا 9000 کے قریب مفتیوں کو پال رکھا تھا کہ وہ اس عقیدے اور اس نظریے کو پروموٹ کریں، اور وہ کیا ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ اگر کوئی آدمی خیر کرتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی شر کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس عقیدے سے، اس نظریے سے جبر کی بو آتی ہے، اور وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث نہیں ہوں، اگر یہ کام ہوا ہے تو میں نے نہیں کیا، بلکہ اس کا الزام بھی خداوند عالم کی ذات کی طرف موکول کر دیا ہے کہ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو بھی اللہ کرواتا ہے، اگر برا کام کرتے ہیں تو بھی اللہ کرواتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور ہمارے ہاتھوں سے ہوئی ہے تو یہ ہم نے نہیں کی دیدہ دانستہ، بلکہ اللہ نے ہم سے یہ کام کروایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عقیدہ جبر ہے۔ یہ کیوں اسے پروموٹ کیا گیا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نکالنے کے لیے۔ یہ کب؟ کہ جب پورے کی پوری مملکت اسلامیہ کی فضا وہ اہل بیت اطہار کے حق میں جا رہی تھی، اخلاقیات کے حق میں جا رہی تھی، کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہستیوں میں نظر آ رہا تھا ان کی معیت اور ان کی حمایت میں جا رہی تھی، اور یزید اس سے بخلاہٹ کا شکار ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اور اس ماحول کو، اختلافات کو کم کرنے کے لیے، ماحول کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اور گڈ گورننس کے لیے اس نے بہت سارے حربے استعمال کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ جو چاہے مدینہ ہو، مکہ ہو، جہاں جہاں لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حمایت میں اٹھتے تھے، یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار کی حمایت در حقیقت قرآن کی حمایت ہے، در حقیقت عقیدہ توحید کی حمایت ہے، در حقیقت اخلاقیات کی حمایت ہے، در حقیقت دین کی حمایت ہے، اسلام کی حمایت ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو یزید جھٹلا چکا تھا۔ لاعبت بنو ہاشم بالملک، لا ملک جاء ولا وحی نزل، یعنی جو یزید کی طرف جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید خدا کا انکار ہے، وحی کا انکار ہے، قرآن مجید کا انکار ہے۔ تو جہاں جہاں لوگ اہل بیت اطہار کی حمایت میں آگے بڑھتے تھے اور نکلتے تھے، وہاں وہاں کے سرکردہ افراد کا انتخاب کر کے، جو کہ با اثر افراد تھے، جن کا اثر و رسوخ تھا، ان کا انتخاب کر کے یزید باقاعدہ ان کو شام بلاتا تھا ایک شارٹ وزٹ کے لیے۔ اور یہ وزٹ کیوں کرایا جاتا تھا؟ ان کو وزٹ اس لیے کرایا جاتا تھا تاکہ وہاں ان کو بہترین آسائش دی جائے، بہترین خوراک دی جائے، بہترین خدمت گزار انہیں دیے جائیں، تاکہ وہ یزید کے، یعنی اس کے بقول یزید کے لطف و کرم سے وہ متاثر ہو سکیں، مانوس ہو سکیں کہ یزید تو ایسا آدمی نہیں تھا، وہ تو بہت ہی خدمت گزار آدمی ہے، وہ تو لوگوں کے اوپر بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو وزٹ کرایا جاتا، اور ساتھ ساتھ 50,000 سے لے کر 1,00,000 تک درہم، 1,00,000 تک درہم جب وہ واپس پلٹتے تھے تو ان کو یہ دیا جاتا تھا۔ کس لیے دیا جاتا تھا؟ تاکہ ان کے ضمیروں کو خریدنے کے لیے۔ اور پھر کئی افراد تو ایسے ہیں کہ جو پیسے کے پجاری تھے وہ تو اسی کی طرف چل بسے، لیکن کئی افراد نے جب ایسا ہوتے دیکھا اور پھر اپنے وطن میں واپس آئے تو وہ بانپ چکے تھے کہ یہ یزید کی ساری کارروائی، اس کا یہ ٹرک یا جو کچھ یہ پلاننگ کر رہا ہے، یہ سب کچھ اپنی حمایت کے لیے کر رہا ہے اور اہل بیت اطہار سے اس حمایت کو ہٹانے کے لیے کر رہا ہے۔ لہذا منصف مزاج جتنے افراد تھے وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے یزید کی طرف سے جو مقرر تھا والی مسلم بن عقبہ، اس نے اس کو بھیجا
اور اس سے پہلے جو وہاں تھا اسے معزول کر کے انہوں نے خود اپنا ایک رہبر معین کر لیا تھا۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے اس واقعہ کربلا کے بعد، یعنی جو کہ مجسمہ اخلاق تھے، نہ صرف یہ کہ یہاں صرف مردوں نے کردار ادا کیا ہے، بلکہ اس میں وہ شخصیت بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے خود اسوہ رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں 5 سال تک آپ نے فیض حاصل کیا ہے، گود میں بیٹھی ہیں، اور جس انگوٹھے کو حسنین شریفین چوس کر پروان چڑھے ہیں، اسی انگوٹھے رسالت کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی چوسا ہے، اور آپ کا نام بھی نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے، اذن خدا سے رکھا ہے، پنجتن پاک کا دور دیکھا ہے۔ یہ اس گھرانے کی چشم و چراغ ہیں جو طہارت اور نجابت میں فقید المثال تھا، یعنی فضائل و کمالات میں بھی بے مثال ہے، اخلاق حسنہ کا مرکز ہے، اور مدینہ میں سب سے ممتاز خاندان، اور یہ صرف مدینہ میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں ممتاز خاندان ہیں، مہذب افراد ہیں جنہوں نے تربیت کی ہے، وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص نیک عمل انجام دیتا ہے بارگاہ الہی میں، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ ایک پورا چیپٹر ہے کہ وہ حیات کون سی ہے کہ جسے آپ حیات طیبہ کہہ سکیں، تو حیات طیبہ ایک جملے میں وہ پاک اور پاکیزہ زندگی ہے کہ جو صرف 70 80 90 100 سال کی حیات ظاہری پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے، بلکہ آپ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی جب زیارت کے لیے تبات عالیہ جاتے ہیں، اذن زیارت جب آپ پڑھتے ہیں، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ آپ جیسی ہستیاں ابھی زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ آپ حیات ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ اس حیات کے معنی کسی اور محفل، کسی اور سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو جہاں مردوں کا کردار رہا ہے، وہاں امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور اسی طرح اور مخدرات عصمت کا رہا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے مدینہ آ کر، جو کہ مجسمہ اخلاق تھے، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام میں تبلیغ، نشر و اشاعت کا ایک نئے پیٹرن کا ایجاد کیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ دعائیہ انداز تھا، دعائیہ انداز، اور جس کو میں یوں کہوں گا کہ اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو کہ آپ صحیفہ سجادیہ جو کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، جس کے مطالب، جس کے مفاہیم انتہائی اعلیٰ، انتہائی عرفہ، اور اس چاہے نہج البلاغہ ہو یا صحیفہ سجادیہ ہو، اس کا لہجہ کیسا ہے؟ یہ ایک الہامی لہجہ ہے، آسمانی لب و لہجے کی وجہ سے صحیفہ سجادیہ کو اخت الحسین کا نام دیا گیا، اخت القرآن کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ کو اخ القرآن یعنی قرآن مجید کا بھائی، اور صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کو پڑھے، یہاں تک کہ اس مجموعے کو نان مسلمز نے بھی پڑھا ہے، اور یہاں تک ان کے جملے، چونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق صرف مکتب اہل بیت سے نہیں ہے، مکتب اسلام سے نہیں ہے، بلکہ ہر مکتب میں دعا موجود ہے۔ جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے، جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے۔ ہاں، یہ الگ موضوع ہے کہ وہ کس سے دعا کرتا ہے، کس کو معبود مانتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنا کسی کے ساتھ، اور اپنی مشکلات کو اس کے سامنے پیش کرنا، یا کسی سے قرب حاصل کرنا، یہ دعا کسی ایک مکتب اور مذہب کا خاصہ نہیں ہے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اس صحیفہ سجادیہ میں وہ تمام کے تمام انداز بتائے ہیں
کہ جن تمام اندازوں کے ساتھ آپ بارگاہ الہی میں اپنی معروضات کو پیش کر سکتے ہیں کہ عجز و انکساری کا اظہار کیسے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی آواز میں درد اور سوز کیسے پیش کرنا ہے، اور عظمت الہی کے جلووں کو کس طرح اپنے وجود میں پیدا کر سکتے ہیں، بہرحال مختلف انداز سے پیش کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صحیفہ سجادیہ بھی تبلیغ اسلام میں ایک بڑا کردار اس نے ادا کیا، اور امام سجاد علیہ السلام کے اس دعاؤں کا جو انداز تھا یہ سراپا عجز، احساس نیاز مندی کے ساتھ ساتھ تطہیر باطنی، بلندی کردار اور ظالموں اور جابروں کے خلاف قیام کا درس بھی دیتی ہے یہ صحیفہ سجادیہ، جسے صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے۔ با الفاظ دیگر یعنی جو پیغام اسلام، پیغام دین، میں یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ جو تبلیغ کا کام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام کے خطبات سے ہوا ہے، جو آپ کے مکتوبات سے ہوا ہے، جو آپ کی تقاریر کے ساتھ ہوا ہے، جو آپ نے لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا ہے، جیسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ جو مسجد میں ارشاد فرمایا، اور نہج البلاغہ میں جو خطبات ہیں، مکتوبات موجود ہیں، جو ان کا اثر ہے وہی اثر، وہی انداز اور وہی تاثیر امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی موجود ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ معصوم کا ہر کام رشد اور ہدایت کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ یہ معصوم بہتر جانتے ہیں کہ ان کا مدعا، ان کی تبلیغ، ان کی نصیحت، ان کا وعظ وہ کس انداز سے مؤثر ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تو خطبات کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ خطبات کے ساتھ ہدایت حاصل کریں، چاہے تو کسی کو دعا کے ذریعے سنا کر اپنے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ساتھ اپنے اس پیغام کو آگے بڑھایا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد انہی دعاؤں میں آپ نے عقیدہ توحید کو پیش کیا ہے، عدالت الہیہ کو پیش کیا ہے، عقیدہ نبوت کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا ہے، بلکہ پوری کی پوری دعائیں ہیں کہ جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار پر درود کس انداز سے بھیجنا ہے، کیسے بھیجنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فضائل و مناقب کیا ہیں، ان تمام کو پیش کیا ہے۔ اسی میں عقیدہ امامت کو پیش کیا ہے، عقیدہ قیامت کو پیش کیا ہے، بلکہ تین چیزوں کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، جو کہ نمایاں ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلا باوجود اس کے کہ اتنے مصائب اور آلام اور کرب سے گزرنے کے بعد آپ نے صحیح اسلامی فکر کو پیدا کیا ہے۔ صحیح اسلامی فکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات کلمہ ایک کلمہ حق ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد باطل بھی لی جاتی ہے، یعنی کلمۃ الحق یراد بہل باطل، کہ بعض اوقات کلمہ حق ہوتا ہے لیکن اس سے مراد صحیح نہیں لی جاتی ہے، جیسا کہ لفظ امام یہ بھی دونوں میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، حق کے لیے بھی باطل کے لیے بھی، اور جیسے لفظ دین حق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، باطل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو جو ان کا دین تھا وہ صحیح تو نہیں تھا، لیکن لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ولی ہے، اولیاء ہیں، ان کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک ہے اسلامی فکر، ایک ہے صحیح اسلامی فکر۔ صحیح اسلامی فکر وہ ہے کہ جس سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی خوبصورتیاں وہ چھلک رہی ہوتی ہیں، اور اصلی شکل و صورت میں واپس لانا اسلامی فکر کو امام سجاد علیہ السلام نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اور دوسرا، مسئلہ امامت کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کرنا کہ مسئلہ امامت کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا لوگ نہیں جانتے تھے؟ جی نہیں جانتے تھے۔ اگر جانتے ہوتے تو سارے کے سارے اپنے زمانے کے امام کی معیت میں جاتے، اپنے زمانے کے امام کی نصرت میں جاتے۔ تو گویا امام سجاد علیہ السلام نے زمانے کے امام کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کیا، اور پھر زمانے کے امام کی نصرت کس انداز سے کرنی ہے اس موضوع کو بھی واضح کیا۔ اور نمبر 3
کہ امامت سے مربوط جتنے افراد تھے ان کی تربیت کی امام زین العابدین علیہ السلام نے. یعنی یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ 1000 کے قریب آپ نے غلام خریدے. لوگ ہوتا ہے کہ غلام خرید کر بیچ دیتے ہیں، راہ خدا میں آزاد کر دیتے ہیں. صرف یہی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ ایک نا تربیت یافتہ کو آپ خریدیں، خرید کر اس کو آپ تربیت دیں، اسے صحیح معنوں میں اخلاقیات سکھائیں، صحیح معنوں میں عقائد سکھائیں، صحیح معنوں میں بتائیں کہ توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے. جب اخلاقیات سے آپ ان کو بہرمند کر لیں، اس کے بعد راہ خدا میں جب آپ آزاد کریں گے تو اس کی ویلیو اور زیادہ ہوگی. تو امام سجاد علیہ السلام نے لگ بھگ 1000 کے قریب غلاموں کو خریدا، پھر ان کی تربیت کی اور تربیت کرنے کے بعد ان کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. ایک غلام تو امام کے ایسے تھے جن کا نام پڑ گیا تھا مستجاب الدعوات، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار تھے، اور جب لوگ آتے تھے دعاؤں کے لیے بارگاہ عصمت میں تو امام ان کی طرف محول کرتے تھے، جائیے میرے اس غلام سے دعا کروا لیجئے. تو یقیناً امام خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن امام اس لیے ان کی طرف بھیجتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک امام کا شیعہ، ایک امام کا فالوور، ایک امام کا مطیع، اس کا مقام کیا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات کی منزل پر پہنچ سکتا ہے. تو خود حجت خدا، خود معصوم کہ جو لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہوتے ہیں، کہ جو ہر وقت مربوط بذکر الہی ہوتے ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہے. اور جب امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں آزاد کیا کہ آپ راہ خدا میں آزاد ہیں، تو یہ بندے خدا، عبد خدا، اتنا انہوں نے گریہ کیا، اتنی گریہ اوزاری کی. اور امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آپ گریہ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں، اب اپنے معاملات کے آپ خود ذمہ دار ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے قدموں میں گر کر اظہار ادب کر کے یہ کہتا ہے مستجاب الدعوات، جن کا لقب تھا، اے آقا، یعنی جو ایک آزادی اور غلامی کا کانسیپٹ ہے اس سے تو آپ نے مجھے نکال دیا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غلامی میں رہوں، اور آپ میری اس خواہش کو قبول فرما لیجئے. چنانچہ وہ جب امام نے آزاد کیا اور پھر بھی مرتے دم تک وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں رہے. لہٰذا ہم جس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس پورے واقعہ کربلا میں بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جن کو ہم پیش کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں. اتنے بڑے مصائب اور آلام کے باوجود، چونکہ یہاں میں ایک نمونہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام سجاد علیہ السلام نے جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ سب کچھ کس لیے کیا، یعنی اس ایک جملے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے اس میں ایک اقتباس ہے، اور یہ خطبہ آپ نے دربار شام میں اس اموی مسجد میں دیا، روز جمعہ دیا، کہ جس دن مجلس بالکل ان کی مسجد چھلک رہی تھی. وہاں یزید خود موجود تھا. جو امام جمعہ تھا، خطیب تھا، اسے کہا گیا کہ آج جو بھی آپ کر سکتے ہو اہل بیت اطہار کی تضحیک اور تذلیل وہ کرو. چنانچہ وہ چونکہ درباری تھا، اس نے اس کا حق ادا کیا، اور اس نے کوئی ایسی فضیلت نہیں، کوئی ایسی خوبی نہیں کہ جس کو بنی امیہ سے نہ جوڑا ہو، اور کوئی ایسی گفتگو نہیں تھی ذلت آمیز کہ جس کو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر المؤمنین اور اہل بیت عصمت و طہارت کے خانوادے کے ساتھ نہ جوڑا ہو. اور ایک مرتبہ جب اس نے تمام کر لیا تو امام سجاد علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، یعنی میں وہ اس کیفیت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان لمحات میں بھی اس اہل بیت عصمت و طہارت کے چشم و چراغ نے اپنی اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے. اسے ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوت کے ساتھ بلند ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، چونکہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور گردن میں طوق ہیں. بلند ہو کر آپ اس خطیب کو
مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ویلک ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدک فی النار۔ امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ ویلک، ہلاکت ہو تم پر، ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے۔ اور یہ اصطلاح، یہ ٹرم وہی ہے ویلک جو قرآنی اصطلاح ہے۔ قرآن مجید بھی ویلن کا لفظ استعمال کرتا ہے، امام نے وہی لفظ استعمال کیا، ویلک ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے، کہ جس نے کوئی خوبی ایسی نہیں ہے کہ جس کو بنی امیہ سے نہ جوڑا ہو، اور کوئی تضحیک آمیز ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اہل بیت سے نہ جوڑا ہو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ویلک ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے، ہلاکت ہو تمہارے لیے، کیوں؟ قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ تم نے خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی کو حاصل کیا ہے۔ فتبوأ مقعدک فی النار، اور تم نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کر لیا ہے، بنا لیا ہے۔ تو گویا ایسے مقام پر بھی امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں مقام بنانا ہے، کسی نے جنت میں جانا ہے، تو مقصد رضائے پروردگار ہے، نہ کہ رضائے مخلوق ہے۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے روز عاشور کے جملے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں مناجات میں، الہی ماذا فقد من وجدک و الہی ماذا وجد من فقدک، اے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہم و غم خوشنودی پروردگار ہونی چاہیے، اور خوشنودی اہل بیت اطہار علیہم السلام در حقیقت خوشنودی پروردگار ہے۔ اللہ کو راضی رکھنا چاہیے، یعنی اب ہمیں اپنے تمام معاملات میں، چاہے دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں، ظاہر دینی جتنی ہماری عبادات ہیں، جتنے ہمارے اعمال ہیں، جتنی مناجات ہیں، جب تک ہم ان میں قصد قربت نہیں کریں گے تو وہ ہمارا عمل درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے روایات کے جملے ہیں کہ روز محشر کتنے ایسے افراد ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو دنیا میں اتنے اچھے کام کیے تھے لیکن ہمارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب نہیں ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی، چونکہ تم نے وہ کام مجھ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا تھا، جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے وہ کام کیا تھا، جاؤ اس سے اپنا اجر اور ثواب وصول کرو۔ تو جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے نفع نقصان کا ضامن نہیں ہے، تو کسی کے نفع نقصان کا کیا ضامن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یعنی اس جملے سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ چاہے ہم کسی کیفیت میں ہوں، ہماری کوئی بھی مشکل امام سجاد علیہ السلام کی مشکل سے بڑی نہیں ہے۔ وہاں کیفیت کیا ہے اس کو ہم اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ خود امام سجاد علیہ السلام ظاہری حالت میں کس کیفیت میں ہیں، اور پھر آپ اور آپ کے خانوادہ اسیران اہل بیت جو کہ ایک کم تعداد میں ہیں، اور دوسری طرف ایک کثیر تعداد ہے جو کہ باطل پر ہے، جو کہ یزید کے ساتھ ہے۔ ایسے موقع پر بھی امام سجاد علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اصل مقصد ہے خوشنودی پروردگار، اور پھر یہیں تک جملے نہیں فرمائے، چونکہ جو اتنی برائی کر چکا ہو اب اس سے کیا توقع ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے گا؟ اس لیے وہ تو درباری ہے، وہ اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہاں امام نے اس کا حل بھی بیان فرمایا۔ یزید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد فاتکلم بکلمات للہ فیہن رضا ولہؤلاء الجلساء فیہن اجر و ثواب۔ اے یزید، مجھے اجازت دو کہ میں اس ممبر پر جاؤں۔ امام نے تو ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا اعواد، یعنی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر۔ یقیناً کہ جس ممبر پر، جو ظاہری طور پر ممبر کی شکل میں ہے لیکن وہ لکڑیوں کا ایک مجموعہ ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر جو حق گوئی نہیں کر رہا ہے، جو باطل کی تعریف کرے چلے جا رہا ہے، تو امام سجاد علیہ السلام نے وہاں لفظ ممبر کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اجازت دو کہ ہذہ الاعواد، اس لکڑیوں کے مجموعے پر میں جاؤں اور فاتکلم
बेकलिमातिन लिल्लाहि फीहिन्ना रिज़ा, मैं ऐसी गुफ्तगू करूँ, मैं ऐसे जुमलात को बयान करूँ, मैं हम्द खुदा करूँ, मैं सनाए परवरदिगार करूँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तौसीफ़, आपके फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान करूँ, लिल्लाहि फीहिन्ना रिज़ा, कि मेरी गुफ्तगू और मेरे कलिमात के अंदर ही वो राज छुपा हुआ है कि जिनको समझने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। वलिहाउलाइल जुलूसा, और ये फरमाया कि ये जो तेरी महफिल में बैठे हैं, ये मजलिस में बैठे हैं, लिल्लाहि, मैं ऐसे कलिमात कहूँ कि फ़ी हिन्ना अजरुन व सवाब, कि इनके लिए अजर और सवाब हो। इसका मतलब ये है कि जो आप तौसीफ़, जो आप फ़ज़ाइल, जो आप मनाकिब, जो आप हक़ बयानी करेंगे अहले बैत की शान में, तौहीद परवरदिगार को बयान करेंगे, हम्द व सनाए इलाही बयान होगी, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान होगी, अहले बैत अतहार की वो शान बयान होगी, इसी शान के अंदर अजर भी है, इसी के अंदर सवाब भी है, और इसी से अल्लाह राज़ी होता है। और अगर इंसान यजीदियत की तरफ निकल जाए तो फिर अल्लाह तो राज़ी होना दूर की बात है, ख़ुद इंसान अपने नफ्स को मलामत करता है। जब ये कहा कि इजाज़त दो तो इसरार बढ़ा, उसने इनकार किया, पब्लिक की तरफ से इसरार बढ़ा। तो अब यजीद के जुमले हैं कि अगर मैंने इजाज़त दे दी, इन सआदा लम यनजिल हत्ता बिफदीहती व फदीहत आले अबी सुफियान, उसे कहना पड़ा कि अगर ये मिंबर पर चले गए तो ये तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मेरी और आले अबू सुफियान की फजीहत ना कर रहे हैं। फजीहत यानी उसे ये तवक्को थी कि जैसे उस खतीब ने बद अखलाकी का मुजाहरा किया है, जैसे उस खतीब ने तज़हीक आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करके अहले बैत अतहार की तौहीन की है, उसके ज़हन में था कि इमाम सज्जाद वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसे क्या मालूम कि अगले ही जुमले में खुद ही वो तारीफ़ कर रहा है, कहता है ये नहीं उतरेंगे जब तक मेरी फजीहत ना कर लें, मेरी तजलील ना हो जाए। और आले अबी सुफियान की क्यों? इन्नहु मिन अहले बैतिन, ये अहले बैत के अफराद में से एक फ़र्द हैं, क़द ज़क़्क़ुल इल्म ज़क़्क़ा, कि जिन्हें इल्म ऐसे दिया गया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को बग़ैर कमो कास्त के, बग़ैर तब्दीली के वो मुंतकिल करता है। गोया उसने खुद ये एतराफ़ किया है कि अगर कोई खानवादा अहले बैत रसूल में से हैं, अगर कोई इल्म के ख़ानदान से है, अगर कोई अखलाकियात का मुरक्का है इस ज़माने में, तो वह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं, कि जो कि फ़र्जंद पैगम्बर हैं, जो कि कुरान मजीद की तालीमात को कमा हक़्क़ुहू बयान करने वाले हैं। ये उसके जुमलात बताते हैं। लिहाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस खुतबे में अपने उन चीज़ों को पेश किया है, लेकिन उनको हम, चूँकि वो एक तवील खुतबा है, उसको हम किसी और जलसे में पेश करेंगे। तो बहरहाल ख़ुलासा ये है कि बाज़ लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी को मोल लेना खुशनूदी खुदा और कुर्ब इलाही का सबब समझ रखा था। वो ये समझते थे, और आज भी कई ऐसे अफराद होंगे, कि जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलाद अली की दुश्मनी को मोल लेना खुशनूदी खुदा और कुर्ब इलाही का ज़रिया समझते हैं और सबब समझते हैं, और उस ज़माने में समझते थे कि ऐसे होंगे। बहरहाल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कैफियत में दुआओं के साथ एक नए चैप्टर का, एक नए अंदाज का इजहार किया है, और जिसको मैं यूँ अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ताऊस यमानी एक बहुत मारूफ नाम है मकतब अहले बैत में। वो ये कहते हैं कि अगर हमें दुआओं का ख़जाना कहीं से मिला है कि अल्लाह ताला को किस अंदाज से पुकारना है, तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही ने बताया है कि वो खाना काबा के पास जाकर बैठते थे, ग़िलाफ़ काबा को थाम कर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, और बाज़ रिवायात में है कि आधी रात काबे के पास हिजर इस्माइल के नज़दीक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जाय नमाज को बिछाते थे और मुसलसल ये ज़िक्र फरमाते थे, इलाही उबैदुका बिफ़िनाइक, ऐ मेरे अल्लाह तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, मिस्कीनुका बिफ़िनाइक, तेरा मिस्कीन बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, फ़कीरुका बिफ़िनाइक, और तेरी बारगाह का फ़कीर तेरी बारगाह में हाजिर है। ताऊस यमानी कहते हैं इसके बाद जब भी मुझे, यानी जब मैंने ये जुमला पढ़ा, जब मैंने ये सुना, ताऊस यमानी कहते हैं कि
جب بھی مجھے کوئی مشکل لاحق ہوتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو میں ہر بلا اور مصیبت یا بیماری جو بھی آتی تھی تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا اور سجدے میں جا کر امام زین العابدین علیہ السلام کے انہی جملات کا تکرار کرتا، اور نتیجہ یہ ہے کہ میں اس مشکل سے باہر نکل آتا، اگر بیمار تھا تو بیماری سے مجھے شفا مل جاتی۔ تو لہٰذا اس وقت کی جو پاکستان کی کیفیت ہے کہ جہاں سیلاب ہے، سیلاب زدگان ہیں، اور اس میں جتنے مومنین مومنات دور سے باہر سے پاکستان سے دیگر پوری دنیا میں سے جہاں جہاں وہاں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور انہی جملات کا تکرار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور جو افراد ان کی مدد کر رہے ہیں، جو کمک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات غیب سے ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اور بس ہم اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ، اور دوسری دعا وہ بھی یہ ہے کہ مشہور و معروف ادیب ہیں اسمعی یا اسمعی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر مناجات پروردگار میں مشغول ہے۔ میں قریب گیا، قریب جا کر میں نے سنا تو کیا سنا، وہ رقت آمیز جملات تھے۔ وہ امام سجاد علیہ السلام جو زین العابدین ہیں، جو سید الساجدین ہیں، اور امام کا ایک اور لقب ہے زین المتحجدین، جو تہجد گزاروں کے زینت ہیں، اور آپ نماز شب میں مشغول تھے، اور آپ کو جو زین العابدین کہا جاتا ہے اس کی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نماز شب میں مشغول تھے، اور ابلیس آتا ہے ایک اژدہا یا سانپ کی شکل میں، آ کر امام سجاد علیہ السلام کے پیر کے انگوٹھے کو چبانے لگتا ہے، اور اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ فوراً کسی اژدہا یا سانپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا، لیکن چونکہ زین العابدین ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا، جب اولین و آخرین سب کے سب جمع ہوں گے، ہاتف غیبی سے ایک آواز آئے گی، این زین العابدین، کہ عبادت گزاروں کی زینت کون ہے؟ تو پورے مجمع کو چیرتے ہوئے ایک شخصیت کھڑی ہوگی اور ان جملات کا اظہار کر رہی ہوگی، انا زین العابدین، وہ میرا بیٹا امام علی ابن الحسین زین العابدین ہوں گے۔ تو جیسے ہی پیر کو سانپ کی طرح چوسنا شروع کیا، شاید عبادت کو روک دیں گے، لیکن امام اپنی عبادت میں مسلسل مصروف ہیں، بارگاہ الہی میں حاضر ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب بارگاہ الہی میں سر بس سجود ہوتے ہیں تو پھر دنیا وما فیہا سے بے خبر ہوتے ہیں، صرف اور صرف اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت امیر المؤمنین سے متعلق بھی جملات ہیں، ایک مرتبہ آپ کے پیر میں تیر لگ گیا تو وہ کب نکالا؟ جب آپ حالت نماز میں تھے، اور اس نوجوان نے دیکھا جب جیسے ہی وہ سانپ امام زین العابدین علیہ السلام کے پیر کو چوس رہا ہے تو آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، آپ نے اپنی توجہ کو وہاں سے نہیں ہٹایا، تو پھر وہاں بھی یہی آواز گونجی کہ وہ انت زین العابدین، آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ کیا مناجات فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں نامت العیون وعلت النجوم وانت الملک الحی القیوم غلقت الملوک ابوابها واقامت علیہا حراسها وبابک مفتوح للسائلین جئتک لتنظر الی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ، اس وقت آنکھیں سو چکی ہیں، لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے میٹھی میٹھی نیند سو چکے ہیں، ستارے بلند ہو چکے ہیں، اور تیری وہ ذات ہے کہ تو ہمیشہ زندہ و پائندہ مالک ہے۔ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بند کر لیا ہے، ان پر پہرے داروں کو بیٹھا دیا ہے، جبکہ تیرا دروازہ سائلین کے لیے، تیرا دروازہ فریاد رسوں کے لیے کھلا ہوا ہے، فریاد لگانے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، بددستور کھلا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں تیری نظر کرم کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور تجھے اپنی رحمت کا واسطہ
جو کہ سب سے زیادہ رحمت رکھنے والا ہے، تو ارحم الراحمین پروردگار ہے، اپنی رحمت کو میری طرف متوجہ کر، میں تیری رحمت کو جلب کرنے آیا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کے جملات ہیں، لہٰذا امام سجاد علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد خاک کربلا سے جو تسبیح بنائی ہے، وہ آج بھی جس کی تسبیح کے فوائد یہ ہیں کہ اگر آپ یہ تمام کے تمام موالیان حیدر کرار کے لیے یہ لازمی جملات ہیں، اور وہ یہ کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی اور تسبیح لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں، مثلا کوئی ڈیجیٹل لے لیتے ہیں اور یا پھر کوئی اور پلاسٹک کی تسبیح ہے اسے آپ لے لیتے ہیں، لیکن جو اثر خاک کربلا کی تسبیح کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ وقال الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاک کربلا کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ زبان سے ذکر نہیں بھی کر رہا، صرف دانوں کو چلا رہا ہے، تو خاک کربلا کی تاثیر یہ ہے کہ وہ دانے خود بخود تسبیح الہی کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، ان کی قبر کی تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بنائی، اور ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی خاک کی تسبیح امام سجاد علیہ السلام نے بنائی ہے۔ اور ایک آخری حدیث ہے، اور کہ اگر ہم تربت کربلا پر سجدہ کرتے ہیں تو خود شہادت عظمائے امام حسین علیہ السلام کی تاثیر دیکھیے کہ السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ ان کانت ناقصۃ، کہ کوشش کیا کیجئے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو تربت کربلا کو سامنے رکھیے، اس لیے کہ اگر جو آدمی تربت کربلا خاک کربلا پر سجدہ ریز ہوتا ہے، اگر اس کی نماز میں کہیں کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے، نماز میں اس کے خیالات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، تو یتم الصلاۃ ان کانت ناقصۃ، اگر نماز میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو یہ خاک شفا اور خاک کربلا اس کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کو کربلا اور کربلا والوں سے متمسک فرما، ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو پڑھنے، سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اور جتنے افراد ہمارے ساتھ شریک ہیں، درخواست دعا کی ہے، ایام عزا ہیں، پروردگار عالم ان کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرمائے، اور وارث کربلا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔